سلام 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 سلام۔ مفتاح الجنہ کی فیملی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب صحت، ایمان اور تقوی کے ساتھ رمضان کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم آپ کو اپنی ٹائم مشین میں بٹھا کر ایسے زمانے میں لے کر جائیں گے جہاں جا کر ہمارے کیلنڈرز، ہماری تاریخیں اور ہمارے سال جیسے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ایک ایسا زمانہ جو آج سے کتنے ہزاروں سال پہلے گزرا ہے کوئی نہیں جانتا، مگر ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ وہ زمانہ گزرا ہے اور اسی دنیا میں گزرا ہے۔ ایسا دور جہاں ہمارے فزکس کے قوانین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بائیولوجی بالکل بدل جاتی ہے۔ ہمارے آج کے سفر کی کہانی کا نام ہے بولنے والی چیونٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے جو خود بھی نبی تھے۔ دونوں باپ بیٹے کو اللہ نے بڑی حکمت عطا کی، انصاف اور رحم کے ساتھ حکومت کی۔ سلیمان علیہ السلام ان چند انبیاء میں سے تھے جو بادشاہ تھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسی بادشاہت کی دعا کی جو ان کے بعد کسی کے پاس نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت کرنے کے لیے ایک شاندار سلطنت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں، پرندوں، بادلوں، ہوا، حتیٰ کہ جنات کو بھی سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام ایک عظیم رہنما تھے اور انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے انصاف پسند تھے۔ ان کو پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنے کا ہنر اور صلاحیت بھی عطا کی گئی تھی۔ اس دوران وہاں ایک چیونٹی رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ چیونٹی خوبصورت خصوصیات کی حامل تھی اور اپنی برادری کے لیے مددگار اور مفید تھی۔ اپنی برادری کی ضروریات کو مسلسل اپنی ذات سے بالا تر رکھتی تھی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر کو جمع کیا۔ وہ سخت نظم و ضبط کے ساتھ چیونٹیوں کی وادی کی سمت روانہ ہو گئے۔ چیونٹی نے فوج کو قریب آتے سنا۔ وہ جانتی تھی کہ چیونٹیاں سب سے چھوٹے کیڑوں میں سے ایک ہونے کی وجہ سے اکثر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، بمشکل ہی قابل توجہ ہوتی ہیں۔ اتنی بڑی فوج نے اگر ان کو روند ڈالا تو کوئی فکر کرنے والا نہ ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوجیں انہیں کچل دیں گی۔ اس نے فوری طور پر اپنی برادری کو بڑے خطرے سے خبردار کیا اور انہیں اپنے گھروں میں پناہ لینے کا حکم دیا۔ قرآن پاک میں سورہ نمل میں آیت نمبر 8 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادیوں پر پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ تم سلیمان اور اس کے سپاہیوں کے ہاتھوں کچل نہ دی جاؤ جب کہ انہیں خبر بھی نہ ہو۔ کہا جاتا ہے اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام بادلوں پر سواری کر رہے تھے، تاہم اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چیونٹی کی فریاد کو ان کے درمیان فاصلہ اور فوج کے شور شرابے کے باوجود سنوا دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی زبان سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی ہیں، اور وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو پسند ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما دیجیے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس عالی شان سلطنت ہونے کے باوجود جب انہوں نے چیونٹی کو اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے سنا تو فوراً اللہ اور اس کی ان گنت نعمتوں کو یاد کیا۔ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ اللہ کا تحفہ ہے اور فوراً شکر ادا کیا۔ انہوں نے فوج کو حکم دیا کہ وہ اپنا رخ بدل لے تاکہ چیونٹی کی وادی تباہ نہ ہو۔ سبحان اللہ! اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی تمام آوازیں سنتے ہیں اور ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ وہ ایک بندے کی حاجت دوسرے کو نہیں دیتے، وہ ہر ایک کو وہ دیتے ہیں جو اس نے مانگا تھا، بغیر کسی الجھن کے۔
اللہ عز و جل مومنوں کی پکار کو سنتے ہیں۔ ان کو سننے کا مطلب ہے کہ ان کی حفاظت، فتح اور مدد کرنا۔ پیارے ننھے ساتھیوں، پھر ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام 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 سلام